شیطان نے قوم سبا کو کس طرح گمراہ کیا تھا؟ کیا شیطان انسان کو گناہ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے؟ اور شیطان انسان کے اوپر کیسے غالب آ جاتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ سبا کی آیت نمبر 20، 21 اور 22 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 20 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور شیطان نے اپنے خیال کو جو ان کے بارے میں کیا تھا سچ کر دکھایا، تو ان لوگوں نے اس کی پیروی کی مگر ایمانداروں کا ایک گروہ نہ بھٹکا۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، نعمت کا شکر ادا نہ کرنا شیطان کے کامیاب ہونے کا راستہ ہے۔ نمبر 2، ابلیس لوگوں کو گمراہ کرنے میں اپنی کامیابی پر یقین نہیں رکھتا۔ اب آئیے سورہ سبا کی آیت نمبر 21 کی تلاوت اور اس کے خوبصورت ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ اور شیطان کو ان لوگوں پر کچھ قابو تو تھا نہیں، مگر یہ مطلب تھا کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں ان لوگوں سے الگ دیکھ لیں جو اس کے بارے میں شک میں پڑے ہیں، اور تمہارا پروردگار تو ہر چیز کا نگراں ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نقطے کو بھی سن لیتے ہیں۔ نقطہ، چونکہ اللہ ہر چیز کو جانتا اور ہر چیز کا حافظ اور گواہ ہے، لہذا لنعلم سے مراد الگ کرنا اور مشخص کرنا ہے، جس کا مطلب ہے تاکہ ہم انسانوں اور دوسروں کو یہ بتائیں کہ مومن کون ہے اور کافر کون، یا یہ کہ ابلیس کے پیروکاروں اور مومنوں کو جدا کریں۔ نقطے کو جان لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ آیت ہمیں کیا پیغام دیتی ہے۔ پیغام نمبر 1، شیطان انسان کو مجبور نہیں کر سکتا، اور انسانوں کا ابلیس کی پیروی کرنا خود اپنے اختیار اور ارادے سے ہے۔ نمبر 2، قیامت پر ایمان شیطان کے مقابلے میں سپر ہے۔ نمبر 3، شیطان اور اس کے وسوسوں کے ہونے کا فلسفہ انسان کے سامنے کئی راستے پیش کرنا اور انتخاب کرنے کی قدرت اور اس کو آزمانا ہے۔ نمبر 4، انسان شک اور تردید کے ذریعے اپنے اوپر شیطان کے غالب ہونے کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ نمبر 5، انسان اپنی راہ اور عمل کے انتخاب کرنے میں اختیار رکھتا ہے۔ نمبر 6، اللہ کے علم میں بھول چوک نہیں ہوتی۔ اب آئیے آج کے ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ سبا کی آیت نمبر 22 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ۔ اے
رسول ان سے کہہ دو کہ جن لوگوں کو تم خود خدا کے سوا معبود سمجھتے ہو پکارو تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ لوگ ذرہ برابر نہ آسمانوں میں کچھ اختیار رکھتے ہیں اور نہ زمین میں، اور نہ ان کی ان دنوں میں شرکت ہے، اور نہ ان میں سے کوئی خدا کا کسی چیز میں مددگار ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئی اس آیت کے پیغامات کو بھی سن لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، غیر خدا سوائے خیال کے کچھ نہیں۔ نمبر 2، مشرک کے پاس کوئی منطق نہیں ہوتی۔ نمبر 3، غیر خدا نہ زمین و آسمان کے مالک ہیں اور نہ ہی اس کے شریک اور مددگار۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ شیطان نے قوم سبا کو ناشکری پر ابھارا اور اس طرح انہیں گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان انسان کو گناہ کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا، بلکہ انسان خود اپنے اختیار سے اس کی پیروی کرتا ہے۔ انسان شک اور تردید کے ذریعے سے اپنے اوپر شیطان کے غالب ہونے کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔